معتزلہ کی ایک جماعت ہے، یہ لوگ وزن اعمال کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا، وہ اس کے منکر ہیں۔ اور کیوں منکر ہیں؟ وہ اس لیے منکر ہیں، اس کے لیے وہ دلائل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہم کرتے ہیں یہ تو اعمال ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ان کو دوام حاصل نہیں ہے، ان کو بقا حاصل نہیں ہے۔ نماز پڑھی ختم ہو گئی، تلاوت کی ختم ہو گئی، ذکر کیا ختم ہو گیا، اور زکوٰۃ ادا کی ختم ہو گئی۔ کوئی ایسی حصی چیز ہو جس طرح کہ یہ ہے تو اب یہ باقی رہنے والی چیز ہے، تو اس کا تو وزن کیا جا سکتا ہے، اس کو بقا ہے، حاصل ہے۔ لیکن اعمال کو تو کوئی ایسا وجود نہیں ہے، اس کا تو کوئی حصی وجود نہیں ہے کہ جس کو تولا جائے، وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، ان کو دوام حاصل نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دوام کو مان بھی لیں، ان کے دوام کو، اعمال کے دوام کو، بقا کو مان بھی لیں، تو وہ قابل وزن نہیں ہے، چونکہ وہ آراز میں سے ہے، وہ حصی اشیاء کی طرح کوئی ایسی حصی چیز نہیں ہے کہ جس کا وزن کیا جائے، جس کو اٹھا کر پلڑے میں رکھا جائے، تو ان کا کیسے وزن ہوگا؟ اور تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں، دلیل دیتے ہیں وزن کے انکار پر، کہ اگر اس کو ہم بقا بھی مان لیں، دوام بھی مان لیں، اور یہ کہیں کہ تولا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس تولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تولنے کا مقصد کیا ہوگا کہ اس عمل کی حیثیت معلوم ہو جائے، اس میں اخلاص کتنا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا یا نہیں تھا، اس کا وزن کتنا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ اس کے عمل کی کیفیت کیا تھی۔ یہ جو پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا تو اللہ کی رضا مقصود تھی یا لوگوں سے واہ واہ لینا مقصود تھا؟ یہ جو بڑی بڑی تقریریں کیا کرتا تھا یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا یا لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیا کرتا تھا؟ یہ جو قرآن کریم کی قرات کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا یا اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے بڑا قاری کہیں؟ وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ علماء اور قراء ہوں گے، ان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور کہیں گے میں نے تم پر یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو کہیں گے یا اللہ ہم نے آپ کا قرآن پڑھایا، ساری زندگی یہ مشغلہ رکھا، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے پڑھا تھا لیقال انہ عالم، لیقال انہ قاری، اس تاکہ کہا جائے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، یہ کتنا بڑا قاری ہے۔ فقد قیل، یہ تو کہا جا چکا، دنیا میں لوگوں نے تعریف کر لی، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، یہ ہمارے لیے بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ اور بھی دو تین اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، تو بات لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو تو دلوں کے راز بھی معلوم ہے، تو ان کو نہیں معلوم کہ کسی نے عمل اخلاص کے ساتھ کیا یا بغیر اخلاص کے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، تعریف حاصل کرنے کے لیے کیا، میری رضا کے لیے کیا، تو وزن کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ اس قسم کے دلائل دے کر وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا مختصر سا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، ان کے دلائل کی کیا حیثیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اعمال کو دوام حاصل ہے، یہ کہنا کہ وہ باقی نہیں رہتے۔ اب تو سائنس کی ترقی نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ہماری فضا میں موجود ہیں، لیکن ہم ابھی تک ایسی مشین ایجاد نہیں کر سکے جو ان آوازوں کو کیچ کرے۔ کیچ کرنے کی مشینیں تو ہیں لیکن وہ خلط ملتے ساری آوازیں، ان کو الگ الگ کرنے کی کوئی مشین ہم ایجاد نہیں کر سکے۔ یہ جو ریڈیو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہی تو آواز کو کیچ کرتا ہے اور لہروں کے ذریعے سے دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کا موبائل کیا کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہا ہے کہ آپ کی آواز کو لہروں کے ذریعے سے وہ امریکہ تک پہنچاتا ہے۔ تو آواز کو کیچ کرنے اور لے جانے کا تو انہوں نے ترقی کر لی ہے، یہ مشینیں ایجاد کر لی ہیں، لیکن فضا میں جو مخلوط آوازیں، گڈ مڈ آوازیں ہیں، ان کو الگ کرنے کے لیے کوئی مشین نہیں ہے۔ اگر وہ مشین ایجاد ہو جائے تو یہ
الگ الگ آوازیں ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہم سن سکیں گے کہ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو اب تو سائنس کی ترقی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کا وجود ہے، ان کو بقا حاصل ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اعراض ہیں، باقی نہیں رہ سکتے، تو علماء نے یہ فرمایا، محدثین نے یہ فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ ان اعمال کو باقاعدہ ایک مجسم شکل دی جائے گی، مجسم شکل دی جائے گی۔ تو جب مجسم شکل دی جائے گی تو اس کا وزن تو کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سورہ بقرہ اور آل عمران یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر یا تو بادل کی طرح ہوں گی، یا صاحبان کی طرح ہوں گی، یا فضا میں پرندوں کی دو قطاریں جب اکٹھی جا رہی ہوں، پرندوں کی ڈار جا رہی ہو، تو یہ اس کی طرح نیچے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ تو اب ان صورتوں کو یہ باقاعدہ شکل دی جائے گی۔ تو اچھے اعمال اچھی شکل اختیار کر لیں گے، برے اعمال بری شکل اختیار کر لیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں، کرتے ہی اس کو جسم مثالی مل جاتا ہے، یعنی ایک مثالی جسم اس کو اسی وقت عطا ہو جاتا ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا اور اسی کو ترازو میں تولا جائے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ کیا اعمال تولے جائیں گے یا اصحاب اعمال تولے جائیں گے یا صحائف اعمال تولے جائیں گے، یہ ساری باتیں ہیں اور سب پر دلائل موجود ہیں۔ میں تفصیل سے اس پر بحث نہیں کر سکتا، بہت ساری بحثیں تو میں ویسے ہی چھوڑتا جا رہا ہوں، جو لفظی اور فنی بحثیں ہیں جن کا عوام کو سمجھنا بالکل مشکل ہے، وہ میں ساری چھوڑ رہا ہوں، اور اگر وہ کروں تو 2-2.5 گھنٹے کی بحث ہیں، تو ظاہر ہے کہ اتنا وقت آپ نہیں دے سکتے ہیں، 2 گھنٹے دے سکتے ہیں تو میں مختصر کرتا ہوں۔ کس کا وزن ہوگا؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہوگا بلکہ اصحاب اعمال کا وزن ہوگا، یعنی عمل کرنے والوں کو ترازو میں رکھا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا، اور ان کا وزن ان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے بڑھے گا یا گھٹے گا۔ نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو بڑھے گا، اور اگر نیک اعمال کم ہوں گے، کم وزن والے ہوں گے، تو وہ پلڑا نیچے جھک جائے گا بلکہ اوپر اٹھ جائے گا۔ دنیا کے اعتبار سے ہی سمجھانا آسان ہوتا ہے، ویسے اس میں بھی اختلاف ہے کہ قیامت کے دن جو ترازو میں وزن ہوگا، تو جو وزن زیادہ والا وزن پلڑا ہوگا تو وہ اوپر کو اٹھے گا یا نیچے کو جھکے گا، یہ مستقل ایک بحث ہے۔ تو ہم اسی کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ نیچے کو ہی جھکے گا۔ تو زیادہ وزن اگر اعمال کا ہوگا تو اصحاب اعمال کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پلڑا نیچے کو جھک جائے گا، اور اگر اعمال سیئہ زیادہ ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، ان میں وزن زیادہ ہو جائے گا نیک اعمال کے مقابلے میں، تو یہ جو اصحاب عمل ہے یہ پھر اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور اس کا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، مسند احمد کی روایت ہے، الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ پیلو کے درخت پر چڑھو اور مسواک کاٹ کر لاؤ۔ وہ پیلو کے درخت پر چڑھنے لگے تو ہوا چل رہی تھی، اور وہ دبلے پتلے آدمی تھے، ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، تو وہ ہوا سے ادھر ادھر ہونے لگے۔ تو صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان کو ہنسی آ گئی، وہ ہنسنے لگے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن مسعود کی یہ کیفیت دیکھ کر کے جھول رہے ہیں، یہ کیفیت دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ جو دبلی پتلی پنڈلیاں تمہیں یہاں نظر آ رہی ہیں نا، جن کا کوئی وزن نہیں ہے اور ہوا ان کو ادھر ادھر کر رہی ہے، یہ جب میزان عمل میں جائیں گی تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ تو یہ ہے، اعمال میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ وزن۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا، چونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ پنڈلیاں زیادہ وزنی ہوں گی احد پہاڑ سے زیادہ، تو پنڈلیاں تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی نا، تو اصحاب اعمال کو تولا جائے گا۔
بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، جو صحائف اعمال ہیں، جن کراسات میں، جن کاپیوں میں، جن رجسٹروں میں اعمال لکھے جا رہے ہیں وہ تولے جائیں گے، وہ پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک شخص آئے گا اور اس کے 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے وہ اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وہ دیکھ کر کہے گا کہ آج تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بتاؤ یہ تمہارے گناہ ہیں یا نہیں؟ کہے گا میرے گناہ ہیں۔ اور پوچھا جائے گا کہ فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، غلط بات لکھ دی ہو؟ کہے گا نہیں، کوئی ظلم نہیں کیا۔ پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس بارے میں کوئی اپنا عذر معذرت کرنی ہے، کوئی عذر تھا تمہیں یہ کرنے کا؟ کہے گا کہ نہیں یا اللہ، کوئی عذر نہیں تھا، بس گناہ ہوئے میں نے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک پرچہ دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ، جا کر جہاں وزن ہو رہا ہے وہاں چلے جاؤ اور اس کو اپنے اعمال کے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ کہے گا یار اللہ، یہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں ایک یہ چھوٹی سی پرچی جس پر صرف یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کتنی جگہ میں لکھا جا سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا پرچہ۔ تو یہ کیا کرے گا 99 رجسٹروں کے مقابلے میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ، آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جا کر رکھ کر تو دیکھو۔ جا کر جب پڑھنے میں رکھے گا تو 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس پرچے والا پڑھنا جھک جائے گا، زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ یہ ہے۔ اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، میں اس کا تھوڑا سا ذکر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایسے تو پھر کوئی مومن بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ کلمہ تو ہر مومن کے پاس ہے یا نہیں ہے، تو پھر جہنم میں کو کیسے جائے گا؟ جبکہ قرآن کریم اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ گار مومنین بھی جہنم میں جائیں گے، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ لیکن کیا پتہ کتنا عرصہ ایک ایک گناہ کی سزا کاٹنا پڑے اور کتنی سخت سخت سزا کاٹنا پڑے۔ بہرحال اشکال یہ ہوتا ہے کہ پھر تو کوئی مومن بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ کلمہ تو ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اس کا جواب بعض حضرات نے تو یہ دیا کہ یہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو بالکل آخر عمر میں نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، نزع کا عالم طاری ہونے کے بعد تو توبہ مقبول نہیں ہے، کوئی کافر ایمان لائے گا تو ایمان قبول نہیں ہے، کوئی گناہ گار توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہے۔ لیکن اس سے ذرا پہلے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کا ایمان قبول ہے، توبہ کر لے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ کافر ہے کہ جس نے نزع سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اس کے فوراً بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کلمہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو کچھ اس سے پہلے کسی نے گناہ کیے ہوں، کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، سب کو منہدم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو یہ وہ مراد ہے۔ لیکن ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایسا اس پر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ توجیہ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہاں تو یہ کہا گیا کہ اس کے سامنے 99 رجسٹر گناہوں کے رکھے جائیں گے، تو اگر گناہ کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا تو 99 رجسٹر گناہوں کے کہاں سے آ گئے؟ اور اسلام نے اگر سب کو مٹا دیا تھا تو پھر گناہ کے رجسٹر کیسے سامنے آ گئے؟ تو یہ توجیہ تو نہیں صحیح ہو سکتی۔ دوسری توجیہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ اس سے مومن کا وہ کلمہ مراد ہے جو موت کے وقت میں وہ پڑھے گا، مومن کا وہ کلمہ جو موت کے وقت میں اسے نصیب ہوگا وہ مراد ہے، وہ اس پرچے پر لکھا ہوگا۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اشکال وارد فرمایا اور کہا کہ یہ جواب بھی اس لیے درست نہیں ہے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس وہی ایک کلمہ ہوگا جو اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا، جبکہ جس آدمی کو موت کے وقت میں کلمہ نصیب ہوا تو اس کا اس سے پہلے والا وہ کلمہ جس کلمہ کو پڑھ کر وہ ایمان لایا تھا وہ بھی تو اس کے پاس ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ نہیں صرف بس ایک ہی کلمہ ہوگا۔
تو اگر موت والا کلمہ مراد ہے تو وہ پہلے جو پڑھ کر ایمان لایا تھا وہ کدھر گیا؟ وہ بھی تو اس کی حسنہ تھی، وہ کدھر چلی گئی؟ تو لہٰذا یہ جواب بھی درست نہیں ہے۔ اب درست جواب اس کا کیا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کی زبان سے ایسے کچھ خاص قسم کے اخلاص کے ساتھ کلمہ جاری فرما دیتے ہیں کہ وہ کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک جواب ہے۔ اور اس کے لیے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اور اس زمانے کا مشہور شاعر فرزدق، وہ ایک جنازے میں اکٹھے ہوئے، تو فرزدق نے مزاح کے طور پر کہا کہ آج بہترین اور بدترین جمع ہو گئے، یعنی بہترین حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا تھا اور بدترین اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ حسن بصری اور فرزدق ایک جنازے میں جمع ہو گئے تو بہترین اور بدترین کا اجتماع ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اعددت لہذه الحالہ یا لہذه الساعہ، اس وقت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یہ جو جنازہ ہے یہ اب قبر میں جائے گا، اس گھڑی کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو فرزدق نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ تیار کر رکھا ہے، ایمان ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی عمل میرے پلے نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ھذا العمود فأین الاطناب، یہ تو خیمے کی درمیان والی لکڑی ہے، عمود ہے جس پر خیمہ کھڑا ہے، اطناب کہاں ہیں؟ خیمہ تو صحیح طریقے سے جب ہوتا ہے کہ جو اس کی دائیں بائیں کی رسیاں بھی کام کر رہی ہوں اور ان کو بھی باندھا گیا ہو، تو تم نے عمود تو کھڑا کر دیا، رسیاں ہیں نہیں، تو ہر طرف سے خیمہ جھکا ہوا ہوگا، تو یہ تو کافی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کسی نے فرزدق کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری؟ تو فرزدق نے کہا کہ نجات ہو گئی۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ وہ کلمہ جو حسن بصری کے سوال پر میں نے اخلاص سے پڑھا تھا، اس کلمے کی برکت سے نجات ہو گئی۔ یہ واقعہ ہے اور خواب ہے، خواب حجت نہیں ہوتا، لیکن استناس کے لیے واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا پتہ کس وقت کسی آدمی کے زبان پر اخلاص سے کلمہ جاری ہو جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، یہ خصوصی فضل ہے کہ کسی وقت کا کہا ہوا کلمہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ نجات کا ذریعہ بن گیا۔ صحیح ہے، یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ جی بس کسی وقت کلمہ اخلاص سے پڑھ لیں گے تو نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کسی کے لیے خصوصی فضل ہو جائے تو ہو جائے۔ تو یہاں بھی ایک آدمی کو کہا گیا نا کہ ایک آدمی آیا تھا، تو اس لیے اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، تو سبق تو اگرچہ پورا نہیں ہوا لیکن جتنا ہو گیا ہے ہم اسی پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ تو جیسے مولانا فرمائیں گے میں ویسے کر لوں گا۔ میں گھنٹہ اور بول سکتا ہوں، میں 2 گھنٹے بھی اور بول سکتا ہوں۔ اسٹیج پر جب آ جاتا ہے بندہ تو قوت کوئی خاص عنایت ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ میرا تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وقت کافی ہو گیا ہے، مجمع کافی دیر سے بیٹھا ہوا ہے، تو اب مہمان بھی ہیں، بعضوں کو دور ترجمہ کر دیتا ہوں حدیث کا، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بے شک بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال، جو کچھ زبان سے وہ کہتا ہے اور جو کچھ اس کے پورے جسم کے اعضاء سے اعمال صادر ہوتے ہیں، ان سب کا وزن کیا جائے گا۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ قسطاس اس کا معنی عدل ہے اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں امام بخاری حضرت مجاہد کا قول؟ امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جو کلمہ آیا ہوا ہوتا ہے کہیں قرآن کریم میں، تو اس سے ملتا جلتا کوئی کلمہ ہو یا حدیث میں آیا ہوا ہو،
تو اس سے ملتا جلتا اسی مادے سے دوسرا کلمہ ہوتا ہے، اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری توجیہات ہیں اور انتہائی دلچسپ توجیہات ہیں، لیکن کیا کریں وقت نہیں ہے، تو اس لیے امام مجاہد کا یہ قول ذکر کیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ دوسری جگہ آتا ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں اصل میں قسط کا جو لفظ ہے، قسط، جس کا ذکر ترجمۃ الباب میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قسط کے ترازو، تو یہ جو قسط کا لفظ ہے یہ ازداد میں سے ہے۔ ازداد میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی انصاف کرنا بھی ہے اور اس کا معنی ظلم کرنا بھی ہے۔ انصاف کرنے سے جو ہے نا وہ یہ ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ کہ انصاف سے وزن کرو، یہ انصاف کے معنی میں ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں نضع الموازین القسط میں قسط انصاف کے معنی میں یا ظلم کے معنی میں نہیں ہے، القسطاس المستقیم والی تفسیر امام مجاہد کی ذکر کر لیا اس طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اس پر مجھے ایک اور لطیفہ یاد آ رہا ہے، تو بات لمبی ہو رہی ہے، کیا کروں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تابعی تھے۔ حجاج ابن یوسف آپ کو پتہ ہے بہت ہی ظالم جابر بادشاہ گزرا، ہزاروں لوگوں کا خون کیا اس نے ناحق، صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہیں، تابعین بھی شامل ہیں۔ تو ایک دفعہ اس نے ان کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا عادل قاسط، عادل قاسط۔ تو جو سامعین تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ سعید بن جبیر جیسے حق گو، انہوں نے حجاج جیسے ظالم کو یہ کہہ دیا کہ تم عادل ہو اور تم انصاف کرنے والے بادشاہ ہو، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن حجاج خود بہت بڑا عالم تھا، لغت اور ادب کا زبردست ماہر تھا اور قرآن کریم کا زبردست حافظ تھا۔ وہ خود سمجھ گیا کہ سعید بن جبیر کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس نے مجھے کیا کہہ دیا، اس نے مجھے کافر بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ کا قول نہیں سنتے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو قاسط ہیں، یہاں قاسط عادل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ جائر ظالم کے معنی میں ہے، ظالم لوگ ایندھن ہوں گے جہنم کا، تو اس نے مجھے جو قاسط کہا ہے تو مجھے جہنم کا ایندھن کا ہے۔ اور تم نہیں سنتے اللہ تعالیٰ کا قول کہ کیا ہے وہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عدل کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا آیات کا منکر قرار دے رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو کہ اس نے میری تعریف کر دی۔ تو یہ ہے کہ قسط چونکہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو امام بخاری بالقسطاس المستقیم یہاں لا کر تو اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں قسط انصاف کے معنی میں یا ظلم کے معنی میں نہیں ہے، ہم انصاف کرنے والی ترازویں قائم کریں گے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اس کو رہنے ہی دو میرے خیال میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، تو مقسط عادل کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاسط جب مجرد سے استعمال ہوتا ہے تو وہ جائر ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ یہ ازداد میں سے ہے۔ اور حدیث میں جو ذکر کیا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یا سند کا بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا احمد بن اشکاب نے، احمد بن اشکاب فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن فضیل نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا عمارۃ بن القعقاع نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابو زرع نے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی ہمارا امتیاز ہے، امت مسلمہ کا امتیاز ہے کہ اس کے پاس قرآن و حدیث کے جو علوم ہیں وہ سند کے ساتھ محفوظ ہیں، اور ہم بڑے فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے پاس محفوظ ہے، جیسے آپ نے ارشاد فرمائی تھی ویسے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور لوگوں نے من گھڑت حدیثیں ایجاد کرنے کی کوشش کی تو محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا،
صحیح حدیث کے بھی درجات بتا دیے، یہ کس درجے کی حدیث ہے، اول درجے کی صحیح ہے، دوم درجے کی صحیح ہے، سوم درجے کی صحیح ہے، کس درجے کی صحیح ہے، اور اگر ضعیف ہے تو کس درجے کی ضعیف ہے، تھوڑی سی ضعیف ہے، بہت ساری ضعیف ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے، من گڑت اور بالکل موضوع ہے، ساری چیزیں صاف کر کے چلے گئے ہیں، اور یہ امتیاز بھی ہماری امت مسلمہ کو حاصل ہے۔ دوسری کوئی قوم، کوئی مذہب والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس میرے اپنے نبی کی باتیں محفوظ ہیں جیسے انہوں نے فرمائی تھی، ویسے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور دنیا کا کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، وہ اپنے علم کی سند نہیں بیان کر سکتا۔ کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے استاذ یہ تھے، ان کے استاذ یہ تھے، ان کے استاذ یہ تھے، ان کے استاذ یہ تھے، اور 1000 سال پہلے تک سند پہنچا دے۔ کوئی ہے ڈاکٹر؟ کوئی انجینئر اپنے علم کی اس طرح سند بیان کر سکتا ہے؟ ہم آج 1442 سال کے بعد بھی بڑے فخر سے یہ بیان کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ سند موجود ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ یہاں تو چند نام لکھے ہوئے ہیں نا، لیکن میں نے جس استاد سے پڑھا ہے مجھے پتہ ہے، انہوں نے جس شیخ سے پڑھا ہے وہ معلوم ہے، انہوں نے جس شیخ سے پڑھا ہے وہ معلوم ہے۔ اگر بیچ میں 25 شیوخ آتے ہیں تو 25 کے 25 معلوم ہے، ہماری سند محفوظ ہے۔ یہ امتیاز اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو بہت محبوب ہیں تو وہ کلمے تو بڑے مشکل ہوں گے، ان کو ادا کرنے میں تو بڑی دقت اور دشواری پیش آتی ہوگی۔ فرمایا نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، بہت ہلکے پھلکے ہیں، بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ مختصر سے تو 2 کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو ادا کرنا کیا مشکل ہے؟ اور اگر فن قرات کے، فن تجوید کے لحاظ سے دیکھیں تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حروف شدت میں سے صرف ایک با ہے، حروف استعلاء میں سے صرف ایک لا ہے۔ یہ قراء سمجھ سکتے ہیں، اس کی تفسیر کروں گا تو دیر لگ جائے گی۔ جب حروف شدت میں سے بھی صرف ایک حرف ہے اور حروف استعلاء میں سے بھی صرف ایک حرف ہے تو آسان ہو گئے نا۔ بہت جن میں کوئی شدت نہیں ہے، جو الفاظ بہت سہولت سے ادا ہوتے ہیں، ان حروف پر یہ مشتمل ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ جو حروف لین ہیں، جن کے ادائیگی بہت آسان ہے، آ ای او، کوئی مشکل ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حروف لین سارے کے سارے اس میں موجود ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کلمات زبان پر بہت آسانی سے جاری ہو جاتے ہیں، خفیفتان علی اللسان۔ اچھا، اس پر سوال پیدا ہوا کہ جب وہ آسان ہیں، اتنے آسان ہیں ان کو ادا کرنا، تو بہت ان کا وزن بھی اسی طرح تھوڑا سا ہوگا۔ فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے، میزان عمل میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی شان جمال کو بیان کیا، سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی شان جمال کا بیان ہے، اس لیے کہ اس کی تعریف کی جا رہی ہے نا، تعریف اسی کی جاتی ہے جس میں جمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے جملے میں سبحان اللہ العظیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان جلال کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی جلالی شان کو بیان کیا جا رہا ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اور جب اس جمال کو بیان کیا گیا تو اس سے محبت پیدا ہوئی، اور جب جلال کو بیان کیا گیا تو اس سے ہیبت اور خوف پیدا ہوا۔ جب یہ محبت اور خوف جمع ہوتے ہیں، اسی کا نام خشیت ہے، جو یہی مطلوب ہے۔ نرا خوف اور ڈر جو عام ڈر ہوتا ہے کسی درندے